جادو کا کنسیپٹ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پہ جن آ گئے، جنات آ گئے، فلاں پہ جادو ہو گیا، فلاں پہ نہیں ہوا. یہ ہے کیا؟ اصل میں جادو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جنات ہوتے ہیں کسی پہ؟ اگر ہوتے ہیں تو کیا اثر وہ رکھ سکتے ہیں؟ کسی بندے کے تابع ہوتے ہیں؟ یہ کیا ہے کیا اصل؟ آپ کا یہ سوال 3 رخ پر ہے، میں مختصر سا جواب دیتا ہوں. جی. ایک ہے جادو ہے کہ نہیں، جادو برحق ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے. صحیح. یہ ایک پورشن ہے. جادو ہو سکتا ہے برحق ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے، ہو سکتا ہے. اگلی بات کہ مجھ پر جادو ہوا ہے کہ نہیں، آپ پہ جادو ہوا ہے کہ نہیں، یہ غیر یقینی ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. صحیح ہوگا. ٹھیک. اگلی بات، اس کی تشخیص کیسے کریں؟ اثر اس کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی تشخیص کیسے کریں؟ میں بیمار ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میری نبض چیک کرتے ہیں. خیر آج کا ڈاکٹر کیا نبض چیک کرے؟ آج تو ویسے ٹھیک ہے نا جی. پرانے دور کے حکیم ہوتے تھے، نبض چیک کر کے اچھا جی اب آپ نے مجھے چیک کیا، مجھے دوائی دے دی، تو آپ کو قرآن کی آیت تو سامنے نہیں آئی نا. کتنا یقینی علم ہو. آپ گمان غالب پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ممکن ہے اس کو یہ ہوا ہوگا، موسٹ پروبیبلی ایسا ہوا ہوگا. آپ دوائی دیتے ہیں، آپ ایک بڑے تجربہ کار طبیب ہیں، تو آپ کا اکثر نشانہ خطا نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھی نشانہ خطا بھی جاتا ہے. اگلے دن میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اوہو، آپ کو مجھے بتاتے نہیں آپ، لیکن کہتے ہیں یار میں یہ سمجھا تھا یہ ہوا تھا. آپ دوائی بدل دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح اگر مجھ پر جادو ہوا ہے تو جو جادو اتارنے کے ماہرین ہوتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں، وہ بھی میری تشخیص کرتے ہیں. تو ان کی تشخیص بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. خود جادو برحق ہے، یقینی ہے. کسی پر ہوا یا نہیں ہوا یہ غیر یقینی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، ہم جسمانی بیماریوں کو بھی جادو کہہ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جادو ہو بھی جائے تو ہمارے بہت سے میڈیکل یا جو سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی جادو سرے سے نہیں. یہ بھی غلط ہے. یہ 2 انتہائیں ہیں. جنات بھی ہوتے اچھے سے یہ جنات تیسرا سوال ہو گیا آپ کا. دوسرا سوال ہو گیا، جنات ایک پوری الگ مخلوق ہے. سورہ جن کے نام سے پوری سورت ہے قرآن کریم کے اندر. درست بالکل ہے. جنات ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں. اثر مثال کے طور پر یعنی اب معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 جن ہیں، اب میں جناب علی اس کو دے رہا ہوں، وہ میرے پاس وہ فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اگلے والے بندے کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے. جنات برحق ہیں، جنات کو تابع بھی کیا جاتا ہے، لیکن جو بندہ بزور بازو جنات کو تابع کرتا ہے تو اس کو اپنے ایک حصار کے اندر رہنا پڑتا ہے. نہ رہے تو پھر وہ جنات ان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. سیدھی سی اسی بندے کو جس کے تابع کرتے ہیں، بالکل نقصان دیتے ہیں. یعنی وہ فائدہ لے سکتا ہے جنات سے. دیکھیں ہر چیز کی لمیٹیشن ہوتی ہے. جیسے آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں. پرویز مشرف بھی ایک انسان تھا جو گزر گیا. درست بالکل. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ایک انسان. درست بالکل. اسی طرح جنات کے اندر ہے، کسی کے پاس کوئی کم اختیارات اور قوت ہے، کسی کے پاس زیادہ اختیارات اور قوت ہے. جس طرح ہمارے اندر قومیں ہیں، ذاتیں، ذات پات سب کچھ ان کے اندر بھی ہیں. کوئی جیسے قرآن کریم کہتا ہے قال عفریت من الجن، سلیمان علیہ السلام کے ماتاتی میں جو جنات تھے، بہت بڑا دیوہکل جن. سمجھ گئی؟ تو جب وہ کہا ملکہ سبا کا تخت، کہے گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. سر نا مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. میں مثال دے کر یہ سوال کرتا ہوں. مثال کے طور پر عمران خان صاحب سے کوئی بات منوانی ہے، ان تک پہنچانی ہے، میرے تابع 2 جن ہیں، ممکن ہے کہ میں ان تک پیغام پہنچا سکوں یا ان سے کوئی بات منوا سکوں؟ میری بات سنیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں آپ مشاہدے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ہر وقت یقینی طور پہ ایسا ہوا ہوتا ہے نا، تو میں آپ پر اپنے جن چھوڑتا، آپ مجھ پر اپنے جن چھوڑتے، ہم آرام سے بیٹھے رہتے. اور یہ کیا کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارا کام کرتا. ایسا نہیں ہوتا. خدا یہ جو سب کام ہوتا ہے باذن اللہ ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہیں گے آپ جو مرضی کر لیں، نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نے تھرو آؤٹ ان کے ہاتھ میں دیا ہوتا ہے نا، تو آج پوری دنیا ایک دوسرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. یہ پوائنٹ ہے اصل، بس اسی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی. تھوڑا بہت کوئی اثر ڈالے، وہ بھی اللہ کا حکم ہو تو کوئی اثر ہو جاتا ہے، ادروائز کوئی اثر نہیں ہوتا. اصل پوائنٹ یہی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کو اس کے خلاف کرنے کے لیے خسر پھسر کر دوں، تو دوسرا آ کے کہے یار یہ خلیق تو بالکل غلط بات کر رہا ہے، میں جلیل کو صحیح بات بتاتا ہوں. وہ آ کے آپ کو بات بتاتا ہے تو آپ میرا اثر نہیں لیتے، آپ اس کا اچھا اثر لے لیتے، میرا غلط اثر نہیں لیتے، یا میرا اچھا اثر لیتے اس کا غلط اثر نہیں لیتے. بالکل آپ اسی کو یہی سمجھ لیں.